مولوی عبد الرحمان سلفی نے ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام کے بارے میں جو مغلظات اور جو بکواسات کیے ہیں، کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا شخص جو ہے وہ ان کو قبول نہیں کر سکتا، اور ایون کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے اور انتہائی دیانتدار قسم کے جو اہل حدیث لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جن کا علم کے ساتھ تعلق ہے، وہ بھی کسی بھی صورت میں مولوی عبد الرحمان سلفی کی حمایت اس معاملے میں کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اور ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے اوپر لعنت ہے اور بے شمار لعنت ہے۔ ایسے مولوی جو اپنے نام کے ساتھ عبد الرحمان بھی ہے اور سلفی بھی ہے اور مفتی بھی ہے، ایسے لوگ شیطان کے ایجنٹ لوگ ہوتے ہیں۔ عبد الرحمان کا تو بندہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمان، رحمان کا عبد، رحمان کا بندہ، لیکن یہ تو شیطانی چیلوں کا کام کر رہا ہے۔ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم ائمہ کرام کے بارے میں بات کریں گے تو گویا کہ ہم شیعہ لوگوں کو ہٹ کر رہے ہیں، یہ ہم شیعہ کے خلاف کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ائمہ فقط جو ہے وہ شیعہ کے ائمہ ہیں، یا یہ ائمہ جو ہے ان کا اہل سنت کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ ارے یہ تو وہ خاندان ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے چشتیوں کے امام جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ امام موسیٰ کاظم کے بارے میں، امام علی تقی کے بارے میں، امام نقی کے بارے میں جو اس نے مغلظات کی ہیں، بکواس کی ہیں، ہماری زبان اس بات کو گوارا نہیں کرتی، ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ وہ الفاظ دہرائے جائیں، ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم وہ الفاظ اس سلفی کے دہرائیں۔ لیکن میں حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے عناصر کے خلاف، جس طرح عام کوئی اور معاملہ ہوتا ہے تو چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ از خود نوٹس لے لیتے ہیں، حکومت نوٹس لے لیتی ہے، گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امت میں انتشار ڈال رہے ہیں، جو امت میں فرقہ بندی پھیلا رہے ہیں، جو فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے کیونکہ یہ مقدسات کے اوپر حملہ کرتے ہیں، یہ ایسے شخصیات کے اوپر حملہ ہے مولوی عبد الرحمان سلفی کی طرف سے کہ جو مقدسات جمہور جتنے بھی ہمارے جتنے بھی آپ سمجھ لیں کہ اس وقت مسلک ہیں، جتنے بھی اس وقت لوگ کام کر رہے ہیں، تو یہ ائمہ تو ایسے ہیں کہ ان کی کردار پر تو کسی بھی مسلمان نے انگلی نہیں اٹھائی۔ ارے ظالم، تجھے اتنا خوف بھی نہ آیا کہ تو اہل بیت اطہار کے ان عظیم ہستیوں کے بارے میں یہ بکواسات کر رہا ہے کہ انہوں نے جرائم کیے ہیں تو اس لیے وہ جیل میں گئے ہیں؟ جیل میں جانا یہ کیا ثابت کرتا ہے کہ وہ واقعی وہ مجرم تھے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ پاک اس کی زبان میں سمجھتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں، یا رب العالمین، وہ تو تیرے پیارے تھے، وہ تو دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اگرچہ ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ جو نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی توجہ پیچھے ہوتی ہے اپنی آل اولاد کی طرف، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ ارے تجھے تو ڈوب مرنا چاہیے تھا ایسے ہستیوں کے بارے میں بات کرتے وقت۔ پہلے خود تو اپنا سوچ کہ تو کیا، تیری اوقات کیا ہے، تو ایسی عظیم ہستیوں کے بارے میں بکواس کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں شیعوں کے خلاف بڑا کام کر رہا ہوں۔ ارے یہ لوگ کسی کے خاص کسی ایک مذہب کے نہیں ہیں، یہ تو انسانیت کا کام کرنے والے لوگ تھے اور اسلام کو پھیلانے والے لوگ تھے۔ تو وہ خالد رضوی صاحب نے فرمایا تھا نا کہ دور کتے ہو، مالکان میں پہ گئے ہو۔ ارے تجھے تو شرم نہ آیا کہ جن کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنایا ہے، جن کے وسیلے سے اللہ رب العالمین نے ہر شے کو بنایا ہے، تو اسی پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں بکواسات کر رہا ہے؟ تو نے کسی شیعہ کا دل نہیں دکھایا، تو نے کسی سنی کا دل نہیں دکھایا صرف، بلکہ تو نے مکین گنبد خضرا جناب پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دل دکھا ہے تیری ان مغلظات سے، تیری ان بکواسات سے۔ تو جلد از جلد توبہ کر۔ اب پتہ نہیں توبہ تجھے نصیب ہوگی بھی یا نہیں نصیب ہوگی، لیکن ہمارا کام ہے دعوت حق دینا،
ہمارا کام ہے حق کی بات کرنا، اور جہاں پر کوئی پھسل رہا ہو تو اس کو سمجھنے کی، سہارا دینے کی کوشش کرنا کہ یہ ایسی چیزوں سے باز آ جاؤ، توبہ کرو توبہ کرو، اللہ رب العالمین توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت کرام علیہ السلام کے ساتھ محبت و عقیدت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔